الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لكل قوم عید وهذا عیدنا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے آپ تمامی افراد کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ جس گھڑی یا جس ساعت کی ہم لوگوں کو انتظار تھا آخر وہ وقت آ ہی گیا اور آنا ہی تھا، چونکہ یہ نظام خداوندی ہے۔ آج مجھے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہو سکتا ہے کہ درمیان خطاب میں میری کوئی بات آپ کو بری لگے، ہو سکتا ہے، لیکن اس سے برا عمل آپ نے خود کیا ہے کہ رمضان کے مہینے کو آپ نے بے عزتی اور بے حرمتی کے ساتھ گزارا ہے۔ اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگتی ہے اس وقت آپ یوں خیال کریں گے کہ میں نے جو عمل کیا ہے کیا یہ عمل خدا کو برا لگا ہوگا یا نہیں لگا ہوگا؟ بے شک برا لگا ہوگا۔ آپ یہ انسان ہیں، نہ آپ کی کوئی عزت ہے۔ میں بتاؤں ایک انسانوں کا کیا قدر ہے، کیا مقام ہے۔ ایک انسان ناپاک نطفے سے پیدا ہوا ہے، یہ ہماری اور آپ کی اصلیت ہے۔ ایک انسان منی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے، وہ منی جب ہمارے اور آپ کے لباس پر لگ جائے تو ترنت ہم اسے باہر ہٹانے کی یا صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ نطفہ جسے ہمارے ماں اور باپ نے پہلی دفعہ دیکھا تھا تو اس سے گھین کیا تھا، ہم اس نطفے سے بنے ہوئے ہیں۔ تو ہماری اپنی عزت و عظمت اور شان و شوکت کی اتنی فکر ہے، اور جو خدا ہمیں پیدا کرنے والا ہے کیا اس کو اپنی عزت کی، کیا اس کو اپنی شان و شوکت کی فکر نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عید کی نماز کی مشروعیت کب ہوئی۔ دوسری بات یہ اعلیٰ عید کی نماز کن کے لیے ادا کرنا صحیح ہے۔ تیسری بات یہ کہ صدقۃ الفطر کی مذہب اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ عید کی نماز کی مشروعیت کب ہوئی، اس کے بارے میں خود صحابی رسول بیان کرتے ہیں، لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولهم یومان یلعبون فیہما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيها في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منها يوم الفطر ويوم الأضحى۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے لیے 2 دن مخصوص کر رکھے ہیں، جن 2 دنوں میں وہ خوشی مناتے ہیں،
وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا ما ہذان الیومان، یہ 2 دن جس میں تم کھیلتے ہو یا خوشیاں مناتے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، آخر اس کی ریزن کیا ہے خوشی منانے کا؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا، مدینہ کے باشندوں نے، اس کے ریزن یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ان 2 دنوں میں کھیلا کرتے تھے، خوشی منایا کرتے تھے، اسی وجہ سے میں بھی ان کی نقل کرتا ہوا ان 2 ایام میں خوشی مناتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہا یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، یہ 2 دنوں سے بہتر اللہ نے تمہیں دوسرا 2 دن دیا ہے۔ پہلا دن عید الفطر یعنی آج کا دن، جسے ہم لوگ عید کا دن کہتے ہیں، دوسرا دن عید الاضحیٰ جسے ہم بقرہ عید کا دن کہتے ہیں۔ آج کے دن آدمی کسی ایک علاقے کے بڑے آدمی کا مہمان نہیں ہے، آج کا دن آدمی کسی اسٹیٹ کے بڑے آدمی کا مہمان نہیں ہے، آج کا دن آدمی علاقہ کے ایس پی اور ڈی ایس پی اور ڈی ایم کا مہمان نہیں ہے۔ اگر آج مسلمان مہمان ہے تو اس خدائے واحد کا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ آج ہم مہمان ہیں خدائے واحد کے، اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے اسی وجہ سے کہ آج تمہیں ہر حال میں کھانا ہی پڑے گا، کھانا ہی پڑے گا۔ اگر آج تم روزہ رکھو گے تو گناہ گار ہوگے، بجائے ثواب کے تمہیں گناہ ملے گا۔ عید کی مشروعیت کی یہ وجہ ہے۔ اس کے بعد میں نے وعدہ کیا، چونکہ وقت کم ہے میں اختصار کے ساتھ بات کو رکھتا ہوں، میں نے وعدہ کیا کہ آخر عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا حق کن کو ہے، عید الفطر کی نماز کن کو ادا کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں آدمی پڑھے یا فلاں آدمی نہ پڑھے، فلاں محلہ والے پڑھے فلاں محلہ والے نہ پڑھے، بوڑھا پڑھے جوان نہ پڑھے، بچہ پڑھے ادھیڑ نہ پڑھے، میں یہ نہیں کہتا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے، آپ اپنے دل سے پوچھئے، آپ اپنے دل سے سوال کیجئے کہ آیا مجھے عید کی نماز پڑھنے کا حق ہے یا نہیں ہے۔ یہ سوال آپ بائی سیلف کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ مجھے عید کی نماز ادا کرنے کا حق ہے یا نہیں۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، چاہے جائے کہ وہ بقرہ عید کے بارے میں ہے، لیکن سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس آدمی کو خدا نے مال دیا ہو، خدا نے وسعت دی ہو، خدا نے اس کو ثروت سے نوازا ہو، اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو میرے عیدگاہ میں نہ جائے، میرے عیدگاہ میں نہ جائے، عید کی نماز وہ نہ پڑھے۔ کس کو؟ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، غنیمت سے نوازا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ عید کی نماز میں نہ جائے، نہ جائے۔ ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ بات میں بار بار نہیں بولوں گا، برائے مہربانی یہ مسجد کے تعمیری کا چندہ ہے، اس میں آپ لوگ جو صدقۃ الفطر نکالے ہوں اس میں دینے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اگر کسی نے دیا ہو تو اپنی رقم کو واپس لے لے، نکال لے، نہیں زکوٰۃ کی رقم دیجیے گا، اپنے خالص گاڑھی کمائی کی رقم دیجیے گا۔ تو خیر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جس آدمی کے پاس وسعت ہو اگر قربانی نہیں کرتا ہے وہ تو عیدگاہ میں نہ جائے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا قربانی کرنا فرض ہے؟ شریعت نے اسے واجب قرار دیا۔ کیا قربانی کا مقام روزہ سے کم ہے؟ کیا قربانی کے جو اہمیت ہے شریعت میں کیا وہ روزہ سے کم ہے؟ روزہ ایک فرض عبادت، قربانی ایک سنت عبادت، روزہ ایک شریعت کا رکن، قربانی ایک نبی کی سنت، روزہ ایک مذہب اسلام کا بنیادی اصول، اور قربانی ایک نبی کی سنت۔
जब एक नबी की सुन्नत की वजह से उम्मत को मना किया जा रहा है कि तुम ईदगाह में नहीं जा सकते हो, ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते हो, तो मज़हब इस्लाम का बुनियादी उसूल छूटने की वजह से कैसे कहा जाएगा कि तुम जाकर के ईद की नमाज पढ़ सकते हो? वो बुनियादी उसूल जिसको अगर आप छोड़ देते हैं तो मज़हब इस्लाम ने आपके गर्दन को काटने का हुक्म दे दिया। वो बुनियादी उसूल जिसको आप छोड़ देते हैं, मज़हब इस्लाम ने कहा कि आप मुसलमान नहीं, कुफ्र के दायरे में चले गए। वो बुनियादी उसूल जिसको आप छोड़ देते हैं, मज़हब इस्लाम ने कहा कि आपको मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं है। क्या एक मुसलमान रमज़ान के रोज़ा को छोड़ करके, एक मुसलमान बबांग दुहल और डंके के चोट से लोगों के सामने खा रहा है, और क्या उससे ईद की नमाज पढ़ने का हक है? मैं ये नहीं कहता कि आपको हक नहीं है, मैं ये कहता हूँ इस सवाल को आप अपने गिरबान में डाल करके सोचिए, इसका जवाब अपने आप से तलाश कीजिए, अपने आप से इसका जवाब खोजिए। आया अगर आपका ज़मीर कहता है, आपका दिल कहता है कि हाँ मुझे ईद की नमाज अदा करने का हक है, चल जाए कि मैंने रमज़ान का रोज़ा छोड़ा है, रोड पर मैंने सरेआम घूमते हुए खाना खाया है, तो ठीक है अदा कीजिए। अगर आपका ज़मीर ये कहता है कि नहीं अदा करना चाहिए, तो खुदा की कसम आज ही अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, खुदा से माफ़ी मांगिए। अगर आप माफ़ी मांगेंगे हो सकता है खुदा माफ़ कर दे। लेकिन उलमा की जमात दुनिया के उसूल से आपको माफ़ नहीं करेगी। उलमा की जमात कहेगी कि एक रोज़ा के बदले में आप 60 रोज़ा रखें। उलमा की जमात कहेगी वो भी 60 रोज़े लगातार रखना है, बीच में एक दिन भी नहीं छोड़ना है। यह उलमा की जमात कहेगी दुनिया में, चूँकि दुनिया का उसूल चलता है, दुनिया का निज़ाम चलता है इस्लामी लॉ के हिसाब से, वो आखिरत का निज़ाम है, खुदा आपको माफ़ कर देगा। तो मैंने एक बात और आपके सामने रख दी कि ईद की नमाज आखिर अदा करने का हक है तो किसे है। मैंने तो ये नहीं कहा कि भाई फला महल्ले वाले ना आए, फला लोग आए, फला लोग ना आए। ये सवाल मैंने आपके ज़िम्मे खुद डाल दिया। तीसरी बात हमने आपके सामने वादा किया सदक़तुल फ़ित्र की अहमियत, और सदक़तुल फ़ित्र मशरू होने का रीज़न क्या है आखिर। देखिए, बतक़ाज़े बशरियत हमसे गुनाहों का सुदूर हो सकता है और हुआ होगा, ना होने का सवाल नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु बनी आदम ख़त्ता व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून, हर इंसान गुनाहों का पुतला है, हर इंसान से गुनाह सादिर होते हैं, लेकिन बेहतरीन गुनाहगार वो हैं जो अपने गुनाहों से तौबा कर ले, जो अपने गुनाहों से तौबा कर ले, खुदा के सामने आज़िज़ी व इंकिसारी के दो आंसू बहा दें, बेहतरीन गुनाहगार वही है। लेकिन हम मुसलमानों में तबाही और बर्बादी के एक रीज़न ये भी है कि आज हम ज़लील व ख़ार हो रहे हैं। उसके एक रीज़न ये भी है कि हमने गुनाह तो किया, खुदा ने मेरे गुनाह पर पर्दा डाला था, लेकिन हमने अपनी मोच ऊंची करने के लिए उस गुनाह को लोगों के सामने बयान करना शुरू कर दिया। याद रखेंगे, मैदान महशर का उसूल है, जिस गुनाह पर गवाह मिल जाएगा वो गुनाहगार नहीं बच सकता है। जिस गुनाह पे गवाह नहीं मिलेगा उस गुनाहगार को खुदा अपने फजल करम से माफ़ कर सकते। एक आदमी है, उसने एक गुनाह किया, उसने किसी को नहीं बताया, खुदा उसे माफ़ करके जन्नत में भेज देंगे। एक आदमी वो है, दो आदमी समझिए, दो आदमी वो है जिसने एक ही गुनाह किया, दोनों ने अपने अपने गुनाह को एक दूसरे से शेयर किया कि मैंने भी ये गुनाह किया, आपने भी ये गुनाह किया। अब अल्लाह ताला एक आदमी को अपने रहम व करम से जन्नत में भेज रहे हैं कि तुम जन्नत में जाओ, मैं अपने रहम व करम से भेजता हूँ। दूसरा वो आदमी है जिसको अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारे फलाने गुनाह की वजह से जहन्नम में भेज रहा हूँ। यह आदमी सवाल करेगा, अल्लाह ताला आप अहकमुल हाकिमीन है, आज फैसला और जजमेंट का दिन है, आज फैसला होगा, वो कायदे के हिसाब से होगा।
مجھے آپ جس گناہ کی وجہ سے جہنم میں بھیج رہے ہیں، فلاں آدمی جس کو آپ جنت میں بھیج رہے ہیں وہ بھی اس گناہ کا مرتکب ہے، اسے بھی آپ جنت سے نکال کر جہنم میں بھیجیے۔ اللہ کہیں گے یقیناً آج فیصلے کا دن ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا تیرے ساتھ میں۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ سے جو بھی گناہ ہو یا ہم سے جو بھی گناہ ہو، برائے مہربانی اپنے آپ کو جذبہ میں آ کر اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے اپنے گناہوں کو ایک دوسرے سے ظاہر نہ کریں، ایک دوسرے سے بتائے نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ صدقۃ الفطر کو نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے جو بھی گناہ رمضان کے مہینے میں صادر ہوئے ہوں گے، روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس صدقۃ الفطر کی برکت کی وجہ سے اس گناہ کو معاف کرے گا اور ہمارے روزوں کو قبول کرے گا۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، اللہ کے رسول نے امت مسلمہ پر صدقۃ الفطر کو واجب کیا۔ کیوں؟ طہرا للصائم، طہرا للصیام بھی آتا ہے، طہرا للصائم بھی آتا ہے، روزہ کو پاک کرنے کے لیے یا روزہ دار کو پاک کرنے کے لیے۔ کس چیز سے؟ من اللغو والرفث، برے چیزوں سے، برے کام سے، برے حرکات سے جو رمضان کے مہینے میں ہو گیا ہے۔ آگے ایک مقصد تو یہ، دوسرا مقصد یہ طعمۃ للمساکین، جو ایک بنیادی اخوت اور بھائی چارہ کا نظام قائم کرتا ہے۔ طعمۃ للمساکین، ہمارا صدقہ کا رقم، ہمارے فطرہ کا رقم میرے دوسرے بھائیوں تک پہنچے، غریب بھائیوں تک پہنچے، جو آپسی بھائی چارے کا ایک تعلیم دیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ عید ہمیں ایک اس چیز کے بھی تعلیم دے رہی ہے کہ ہم عید کے موقع سے جس طریقے سے ہم نے اپنے لیے کپڑے کا انتظام کیا، عمدہ لباس کا انتظام کیا، اپنے غریب بھائیوں کے لیے بھی اس کا ہم انتظام کریں۔ یہ اخوت اور بھائی چارے کا پیغام آج پورے امت محمدیہ کو یہ عید دے کر کے جا رہی ہے۔ اب وقت کم ہو رہا ہے، زیادہ نہیں، 3 سے 4 منٹ وقت باقی ہے۔ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں وہ برائے مہربانی بیٹھ جائیں، آگے کہیں جگہ نہ ہو، اور اگر پیچھے جگہ نہیں ہے تو مسجد کے جو چہار دیواری کے بغل میں جو جگہ ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے، ادھر بھی آپ لوگ صف لگا سکتے ہیں، انشاءاللہ وہاں تک آواز پہنچ جائے گی۔ تو میں اب اپنے بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اب میں نے جو آپ کے سامنے 3 سوال شروع میں کیے تھے، پہلا سوال یہ عید کی مشروعیت، میں نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا کہ جب آپ مدینہ آئے تو عید مشروع ہوا۔ دوسرا سوال یہ عید کی نماز کسے ادا کرنی چاہیے، اس سوال کا جواب آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کو ادا کرنے کا حق ہے، خدا کا شکر ادا کیجئے، زہ نصیب کے عاصز قابل ہیں، اور اگر آپ کو ادا کرنے کا حق نہیں ہے تو آج آنسو بہائیے اپنے اوپر کہ میں ایک مسلمان تھا، میں ایک ایمان والا تھا، پھر بھی مجھے اللہ کے رسول نے، وہ رسول جو مدینہ کے گلیوں میں خون بہا رہا ہے، وہ رسول جو طائف کے گلیوں میں دھکے کھا رہا ہے، آج مجھے مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسجد سے نکال کر کے باہر پھینک رہا ہے کہ تمہیں عید کی نماز ادا کرنے کا حق نہیں ہے چونکہ تو نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا ہے۔ تیسری چیز کہ ہمیں صدقۃ الفطر نکالنی چاہیے، آخر اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ تینوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں آپ کے سامنے